علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل أجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقال أيضا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له ستر من النار. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء اکرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً بالخصوص آخری کڑی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پہلی بار ہماری یہاں خطبہ جمعہ کے لیے اظہار بھائی کی توسط سے حاضری ہوئی ہے. میں نالا سپارہ مسجد و مدرسہ دار ارقم واکن پاڑا سے آپ کے بیچ تشریف لایا ہوں. میرا تعلق تلسی پور کے گاؤں گھراٹا سے ہے، بہت سارے لوگ یہاں ہیں. آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے مسلم لڑکیوں میں بے راہ روی کے اسباب. بہت حساس موضوع، بہت اہم ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ تو ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے. کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی.
بیٹی جو ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی ہے، گھر اور خاندان کی آبرو ہوا کرتی ہے۔ آج وہی بیٹی مسئلہ بنی ہے اور مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ اس بیٹی کی بے عربی سے ماں باپ پریشان ہے، گھر پریشان ہے، خاندان پریشان ہے، سماج پریشان ہے۔ میں تقریر کے آغاز میں ایک اہم بات بتا کے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹیوں کی بے عربی نہ صرف اسلامی تعلیمات کے نقطہ نظر سے بلکہ اس موضوع پر، اس ٹاپک پر ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ دو ناحیوں سے۔ ایک تو بیٹیوں کی بے عربی اسلامی تعلیمات کے نقطہ نظر سے بھی غلط ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی قومی سلامتی سے تعلق رکھنے والا بھی مسئلہ ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کسی نان مسلم غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جاتی ہے، جیسے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں ویسے ایک غیر مسلم لڑکی مسلمان لڑکی کے ساتھ جاتی ہے، ہم اس کو بھی کنڈم کرتے ہیں۔ یعنی ہم دونوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، دونوں کو کنڈم کرتے ہیں۔ تو یہ قومی سلامتی سے تعلق رکھنے والا بھی مسئلہ ہے، یہ جذبات سے تعلق رکھنے والا بھی مسئلہ ہے، جو دو قوموں کے درمیان فساد کی آگ بھڑک سکتی ہے۔ اس لیے ہم اس مسئلے پر دینی ناحیے سے، مذہبی ناحیے سے روشنی نہیں ڈال رہے۔ یہ مسئلہ دینی ناحیے سے بھی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ مذہبی ناحیے سے بھی مسئلہ ہے، اور ملک کی امن و سلامتی کے ناحیے سے بھی مسئلہ ہے۔ محترم بھائیوں، بگڑتی بیٹیوں کے بارے میں ہم گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بیٹیاں بنتی کیسے ہیں؟ بیٹیوں میں تقویٰ کہاں سے آتا ہے؟ بیٹیاں باحیا کہاں سے بنتی ہیں؟ بیٹیاں آبرو والی کہاں سے بنتی ہیں؟ میں نے اسی مناسبت سے اپنی گفتگو کا آغاز سورہ آل عمران کی اس آیت سے کیا جس آیت میں اللہ رب العزت نے مریم کا تذکرہ کیا۔ مریم کون ہے؟ مریم علیہ السلام اللہ کی اولیاء میں سے ایک ولی ہے، خواتین اولیاء میں سے ایک ولی ہے۔ یہ وہ مریم ہے جنہیں یہ اعجاز ملا، اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتوں نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اللہ نے تمہیں ہر طرح کی بد اخلاقی سے پاک کر دیا ہے۔ یہ وہ مریم ہے جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں رہتے ہوئے قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ زکریا علیہ السلام جو مریم کے خالو تھے اور مریم ان کی تربیت میں تھی، جب حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے محراب میں جاتے وہاں پھل رکھے ہوئے تھے، موسم سرما میں گرما کے پھل، یعنی ٹھنڈی کے موسم میں گرمی کے پھل، گرمی کے موسم میں ٹھنڈی کے پھل۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو حیرت ہوتی کہ مریم میری تربیت میں ہے، میرے سوا اسے کوئی لا کر دینے والا نہیں، یہ بے موسم پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا سورہ آل عمران کے اندر قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں، یہ روزی کہاں سے آ رہی ہے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا یہ رزق اللہ رب العالمین کی جانب سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ جواب سنا، بے موسم پھل اللہ دے رہا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے فوراً دعا کی اے اللہ بے موسم پھل دینے والی ذات، اولاد کا موسم بھی میری زندگی میں گزر چکا ہے، ابھی تک میں لا ولد ہوں، لیکن جب تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، دو طرف سے رکاوٹیں تھی، ایک تو خود بڑھاپے کی انتہا کو حضرت زکریا علیہ السلام پہنچ چکے تھے، دوسرے کی بیوی باز تھی،
لیکن مریم کی جو کرامت انہوں نے دیکھی، سرما میں گرما کے پھل، گرما میں سرما کے پھل، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ بے موسم پھل دینے والی ذات بے موسم اولاد بھی دے دے۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ مریم کو یہ مقام کیسے ملا؟ مریم امت کی، انسانیت کی ایک مثالی بیٹی کیسے بنی؟ کیا اسباب تھے؟ سبب پڑھیے، قرآن کہتا ہے سب سے پہلی چیز ماں باپ کی صالحت، وہ نیک ماں باپ کی بیٹی تھی۔ دوسری چیز ہے ماں باپ کی تڑپ، ماں باپ کی دعائیں۔ ابھی بچی ہے، دنیا میں آئی نہیں، ماں کے پیٹ میں ہے، تبھی سے ہونے والی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام مریم کی دعا نقل کی۔ اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی یعنی مریم کی ماں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اے پروردگارا جو حمل اس وقت میرے پیٹ میں ہے، میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانتی ہوں، اے پروردگارا اس نظر کو مجھ سے قبول کر لینا، فتقبل منی، مجھ سے قبول کر لینا، انکا انت السمیع العلیم، تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ مریم جیسی اولاد کم ملتی ہے، مریم جیسی بیٹی کیوں ملتی ہے، رہتی دنیا تک کے لیے مثالی کیوں بنتی ہے؟ ماں باپ کا تقوی، ماں باپ کی طرف، ماں باپ کی دعائیں، فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم۔ آگے جو ولادت ہوئی وہ سمجھ رہی تھی، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے اللہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے اور اسے اس کی ذریت کو میں شیطان رجیم کے شر سے تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا ام مریم کی اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ولادت کے وقت دنیا کے ہر انسان کو شیطان چھوتا ہے، کچوکا لگاتا ہے، اسی لیے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا ہر بچہ شیطان کے کچوکا لگانے کے سبب روتا ہے، چلاتا ہے۔ سائنس اس کی کچھ بھی تفسیر کرے لیکن شریعت کی تفسیر یہ ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا ہر بچہ شیطان کے کچوکا لگانے کے سبب روتا ہے، چلاتا ہے، شیطان اسے چبوتا ہے۔ اگر اس سے محفوظ رہی تو حضرت مریم محفوظ رہی، اور مریم کے بدن سے پیدا ہونے والا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہی۔ مریم جو کہ مثالی بیٹی تھی اس لیے وہ مثالی ماں بنی۔ آج جو مثالی بیٹی ہوتی ہے کل وہی مثالی ماں بن سکتی ہے۔ یہ قرآن سورہ آل عمران کا مضمون تھا جو ہمیں ہماری ماں اور بہنوں کو بتاتا ہے اولاد ذریت بیٹیاں کیسے سنورتی ہیں، کیسے نکھرتی ہیں، کیا اسباب ہوتے ہیں۔ تو بھائیوں، بیٹی رحمت ہے، بیٹی نعمت ہے، بیٹی گھر کی زینت ہے، بیٹی دل کا چین ہے، بیٹی دل کا قرار ہے۔ بیٹی سے والدین کا بڑا جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ ایسا جذباتی تعلق نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی سے تعلق دیکھیے۔ میں الگ نہیں، فاطمہ الگ نہیں، فاطمہ وسعت منی، فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کا درد میرا درد ہے، فاطمہ کا غم میرا غم ہے، فاطمہ کا رنج میرا رنج ہے۔ بھائیوں، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات نہ تھے اپنی بیٹی کے تعلق سے، دنیا کے بہت سارے والدین کے جذبات تھے اپنی بیٹیوں کے تعلق سے۔ بھائیوں، بیٹیاں آتی ہیں اسی لیے بشارتیں لاتی ہیں، اسی لیے بیٹی کو جنت کا ٹکٹ کہا گیا۔ بیٹی دنیا میں آتی ہے اپنے والدین کے لیے جنت کا ٹکٹ لے کر آتی ہے، بشارت لے کر آتی ہے۔ اے ابا جان، اے امی جان، اللہ رب العزت نے آپ دونوں کو جنت دینے کا ذریعہ مجھے بنایا ہے، لیکن یہی بشارتیں لانے والی بیٹیاں آج ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے مسئلہ بنی ہے۔ ان بیٹیوں کی وجہ سے آج رسوائیاں آ رہی ہیں، ان بیٹیوں کی وجہ سے تباہیاں آ رہی ہیں، ان بیٹیوں کی وجہ سے گھر اور خاندان میں بربادی آ رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ بیٹیاں خود کو نارے جہنم کے راستے پر
چلا کر اپنے ماں باپ کی آخرت کو خراب کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ آج ماحول کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، حالات کیا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری نوجوان مسلم بچیاں اپنی جوانی کا سودا کر رہی ہیں، اپنی شرم و حیا کا سودا کر رہی ہیں، اپنی عصمت کا سودا کر رہی ہیں، اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں۔ اس راستے پر چلتے ہوئے اپنے دین کو بیچ رہی ہیں، اپنے عقیدے کو بیچ رہی ہیں، اپنے عقیدے کو بیچ رہی ہیں، اور فتنے ارتداد کا شکار ہو کر بسا اوقات اپنی جان کا بھی سودا کر رہی ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ایک سبب یہ ہے کہ ہم سب جس زمانے میں آنکھ کھولے ہیں، یہ قرب قیامت کا وہ زمانہ ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشین گوئیاں حقیقت بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ چنانچہ قرب قیامت کی ایک پیشین گوئی پیارے نبی نے حدیثوں میں بتائی ہے کہ قیامت سے پہلے کا زمانہ بیٹیوں کی بغاوت کا زمانہ ہوگا۔ یہ بات پیارے نبی نے حدیثوں میں صاف الفاظ میں ارشاد فرمائی۔ حدیث جبرائیل ہم بار بار سنتے ہیں۔ فرشتوں کے سردار نے انبیاء کے سردار سے پوچھا، اخبرنی عن الساعہ، اے پیغمبر مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی؟ انبیاء کے سردار نے جواب دیا، من مسئول عنہا بأعلم من السائل، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے پاس اس سلسلے میں پوچھنے والے سے بڑھ کر علم نہیں۔ یعنی اے جبرائیل، فرشتوں کے سردار رہتے ہوئے جیسے تم نہیں جانتے قیامت کب آئے گی، انبیاء کے سردار ہوتے ہوئے میں بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ جبریل امین نے کہا، اخبرنی عن اماراتہا، اے اللہ کے نبی ٹھیک ہے قیامت کا وقت کو نہیں معلوم، کم از کم اس کی کچھ نشانیاں بتا دے۔ پہلی نشانی پیارے نبی نے جو بتائی ہے، بیٹیوں کی بغاوت، بیٹیوں کی بغاوت۔ چنانچہ قرب قیامت کی ایک علامت، ایک نشانی یہ بتائی، ان تلد الامۃ ربتہا، جب تم دیکھو گے لونڈی اپنی آقا کو جنم دینے لگی، سمجھ جاؤ قیامت قریب آ چکی ہے۔ یہی سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں، لیکن مشہور تفسیر یہ ہے، دیکھو لڑکے تو باقی ہوتے ہیں، لڑکوں میں بغاوت کے تیور ہمیشہ سے رہے۔ لڑکیاں عام طور پر اپنی ماں کی بڑی ہمدرد ہوتی ہیں، اپنی ماں کی بڑی وفادار ہوتی ہیں۔ ایسے بیٹیاں قیامت کے قریب کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے، اتنے بگڑ جائیں گے، ایسی وفادار بیٹیاں اپنے ماں سے بغاوت کر بیٹھیں گی۔ ابھی جو بچی پیدا ہوئی، وہ بچی بڑی ہونے کے بعد وہی بچی آقا بن کر کے اپنی ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسا برتاؤ کرے گی، لونڈیوں جیسا سلوک کرے گی۔ انتلد الامۃ ربتہا، جب تم دیکھو گے لونڈی اپنی آقا کو جنم دینے لگے تو سمجھ جاؤ قیامت قریب آ چکی ہے۔ یہی سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آئیے حضرات، کچھ بنیادی اسباب ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو بغاوت کا ماحول بنا ہے۔ لڑکیاں ہماری بے راہی کے راستے پر چل پڑی ہیں، اس کے بنیادی اور سب سے اہم ذمہ دار، اولین ذمہ دار وہ لڑکیاں جہاں لٹ رہی ہیں، جہاں اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں، جہاں وہ اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اس کے اولین ذمہ دار، سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ لا کا مانے نہ مانے، ماں باپ کی تربیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اثر رکھا ہے۔ ماں باپ اگر تربیت کا 100% حق ادا کریں، ماں کی تربیت میں وہ تاثیر ہے۔ جب بچی گھر میں بن جاتی ہے، ماں باپ کی تربیت اسے 10 12 15 سال کی عمر میں مل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کسی بھی کالج میں جائے، کسی بھی یونیورسٹی میں جائے، کسی بھی دوران میں جائے، ماں باپ کی تربیت اپنا رنگ دکھاتی ہے، اپنا اثر دکھاتی ہے۔ زندگی کے خلل وہاں سے شروع ہوتا ہے، جب میں باپ ہونے کی حیثیت سے، میری بیوی ماں ہونے کی حیثیت سے صرف لاڈ کرنا جانتی ہے، پیار کرنا جانتی ہے۔ کبھی بھی وہ میری بچی کو دوپٹے کے بغیر دیکھ کر دوپٹہ پہننے کی تعلیم نہیں دی۔ میرے گھر میں نے ایسا ماحول بنا رکھا ہے، ٹیلی ویژن چل رہا ہے، اڑیا تصویریں آ رہی ہیں، ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، فحش گانے گھر میں سنے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں
بیٹی آگے چل کر اپنی عصمت و عفت کی محافظ بنے گی، اس کے اولین ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ گھر کا ماحول ہے، اپنی بچیوں کو شرم و حیا کا سبق پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو غیرت کا سبق پڑھاؤ، اپنی بچیوں میں فکر آخرت پیدا کرو اور آخرت کا خوف دلاؤ۔ بیٹا بیٹی یہ دنیا عرضی ہے، آخرت جو آنے والی وہ اصل ہے، کامیابی ناکامی وہاں کی اصل ہے۔ نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنے لگتے جگر سے اتنا پیار تھا، جو الفاظ ابھی آپ سنے، لیکن یہی نبی اپنے لگتے جگر سے خطاب کر کے کیا فرماتے ہیں؟ یا فاطمہ تو انقذ نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، سلیمی پیاری بیٹی فاطمہ عمل کر لے، عمل کر کے خود کو نار جہنم سے بچا لے۔ اس لیے کہ بیٹی میری محبتیں دنیا میں تو دیکھ رہی ہے، دنیا میں دیکھ رہی ہے، میں آخرت میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں۔ بیٹی مانگنا ہے، پوچھنا ہے، دنیا میں مانگ لے، پوچھ لے، میں باپ ہوں تو بیٹی ہے دنیا میں دے دوں گا۔ ایسا نہ ہو بیٹی آخرت میں آئے، آ کر کے کہے اے ابا جان چند نیکیاں پڑ گئی ہیں، کچھ نیکیاں چند نیکیاں کم پڑ گئی، کچھ نیکیاں دے دیجئے۔ کہا نہیں پیاری بیٹی فاطمہ عمل کر لے، عمل کر کے خود کو نارے جہنم سے بچا لے۔ پیارے نبی اپنی لختے جگر، اپنی چہیتی بیٹی کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں۔ ہم بحثیت ماں باپ سوچے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کتنی بار ہم نے سبق پڑھایا۔ اس لیے یاد رکھیں آج کل جو بے عربی کے مظاہر دکھ رہے ہیں اس کے اولین ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ گھر کا ماحول ہے، ایک ہے غیرت، ایک ہے حیا۔ عصمتوں کی حفاظت میں، عفت کی حفاظت میں، جوانیوں کی حفاظت میں، آبرو کی حفاظت میں، خواتین کی حفاظت میں ان دو صفات کا بڑا کردار ہے۔ ایک ہے حیا، ایک ہے غیرت۔ خاندان کے مردوں میں غیرت، خاندان کی عورتوں میں شرم و حیا۔ مرد کی غیرت، اللہ نے مرد کو غیرت عطا کی، مرد اپنی اس غیرت سے خاندان کی عورتوں کا محافظ ہوتا ہے۔ خاندان کی عورتوں کی حیا، مرد کی یہ غیرت، دو صفتیں جب ملتی ہیں خاندان کی عورتیں محفوظ رہتی ہیں، ان کی ناموس محفوظ رہتے ہیں، ان کی آبرو محفوظ رہتی ہے۔ غیرت کیسی؟ اسلام سے قبل غیرت کا ایک نمونہ ملاحظہ کیجیے۔ عرب قوم بہت باغیرت قوم، عرب کے لوگ بیوی جس گھوڑے پر سواری کرتی تھی، بیوی کے اترنے کے بعد اس گھوڑے کو ذبح کر دیتے، یعنی جس گھوڑے کے پیٹھ پر میری بیوی بیٹھی ہے کل کوئی دوسرا اجنبی اس جگہ پر بیٹھ نہ جائے۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے ان کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتے تھی، وہ اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیتے۔ یہ عرب کے لوگ، یہ مرد کی غیرت ہے جو عورت کی محافظ بنتی ہے۔ عورت کی حیا کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتا ہے، لڑکا دیکھتا ہے، لڑکا دیکھنے کے بعد اپنی بیٹی سے مشورہ لینے جاتا ہے، اے بیٹی میں نے تمہارے لیے ان صفات کا حامل لڑکا دیکھا ہے، کیا رشتہ منظور ہے؟ خاموش رہ جاتی، ہاں نہیں بولتی، باپ بار بار پوچھ رہا ہے، ہاں کہنا بھی دشوار ہوتا۔ خواتین اتنی باحیا تھی، پوچھا اللہ کے نبی اس کی خاموشی کو کیا سمجھے؟ پیارے نبی نے فرمایا اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھو، کیونکہ اس کے بولنے پر رکاوٹ ہے۔ خواتین اتنی باحیا تھی، اتنی باشرم تھی کہ بار بار میری باپ پوچھ رہا ہے، ہاں کہنا بھی دشوار ہوا، اتنی شرمیلی تھی، اتنی باحیا تھی۔ آج ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں، خود منتخب کر لیتی ہیں، خود لڑکے کا انتخاب کر لیتی ہیں، ایسے ویسے لڑکا انتخاب ماں باپ کو پسند نہیں، خاندان کو پسند نہیں، پورے خاندان سے فائٹ کرتی ہیں، خاندان کی آبرو سڑک پر لا کر رکھتی ہے، بس اسٹینڈ پر لا کر رکھتی ہیں، ماں باپ کے ارمانوں کا خون کرتی ہیں، خاندان کی آبرو کا سودا کرتی ہیں، مگر اپنی حد سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ مر جاؤں گی۔ ایک حیا کا وہ معیار، ایک بے حیائی کا یہ درجہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس ماحول کے اصل ذمہ دار مرد ہیں۔ عورت اس وقت بے گھر ہو کر نکلتی ہے، بے حیا ہوتی ہے جب اس گھر کا مرد بے غیرت ہوتا ہوگا۔
اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آ رہا ہے، بے پردہ کر جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے ڈر گیا، پوچھا جب ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، کوئی لڑکی بغیر حجاب کے نکل رہی ہے، یہ ثبوت دے رہی ہے کہ میرے گھر کے مرد بے غیرت ہیں، کوئی لڑکی نعوذ باللہ اپنی عزت و آبرو کا سودا کر رہی ہے، اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہے میرے گھر کے مرد بے غیرت ہیں۔ دیکھیے شریعت میں اصطلاح ولی ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح جائز اور درست نہیں۔ ولی کون ہے؟ ولی دادا بھی بن سکتا ہے، باپ ولی ہوتا ہے بیٹی کے لیے، بھائی ولی ہوتا ہے بہن کے لیے، بیٹا ولی بن سکتا ہے ماں کے لیے اگر دوسرا نکاح ہو، چچا زاد بھائی ولی ہوتا ہے چچا زاد بہن کے لیے۔ تو اولیاء یہ سب ولی ہیں۔ ولی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ولی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس ذمہ دار ہیں، اپنے خاندان کی عورتوں سے بچپن کی تربیت کی، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی، ان کی مثالی پرورش کی، محفل نکاح مجلس نکاح میں بیٹھ کر اس لڑکے کے ہاتھ میں لڑکی کا ہاتھ دے کر کے ایجاب و قبول کروا لینا، یہ صرف ولی کی ذمہ داری نہیں۔ ولی کی اصل ذمہ داری کیا جانتے ہیں؟ ولی کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ شادی کی عمر کو آنے تک اپنی بہن کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، شادی کی عمر کو آنے تک اپنی بیٹی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، شادی کی عمر کو آنے تک اپنے گھر کی خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، یہ اصل ولی کی ذمہ داری ہے۔ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں۔ اس لیے بھائیوں، حدیثوں میں بیٹیوں کی پرورش کو ایک امتحان قرار دیا گیا، ایک امتحان سے تعبیر کیا گیا۔ پیارے نبی نے لڑکی کی پرورش کے لیے امتحان کا لفظ استعمال کیا ہے، ابتلا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ پیارے نبی نے لڑکی کی پرورش کے لیے ابتلا کا لفظ استعمال کیا۔ من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار، جس باپ کو اللہ بیٹیوں کی آزمائش میں مبتلا کر دے، اللہ بیٹی کو آزمائش بتایا جا رہا ہے۔ کیسی آزمائش؟ بیٹی اس لیے آزمائش ہے کہ بیٹی کے بعد جو عزت ہے، جو آبرو ہے، جو جوانی ہے، جو اخلاق و کردار ہے، دن رات کے 24 گھنٹے ان کے محافظ بنے رہنا ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ جو باپ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائے گا، قلنا له سترا من النار، یہ بیٹیاں ایسے باپ کو نار جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنیں گی، عورت ہوں گی، حجاب ہوں گی۔ تو بھائیوں، مردوں میں غیرت، خواتین میں حیا، خاندان کے مرد باغیرت ہوں، خاندان کی عورتیں باحیا ہوں، تو ایسے خاندان کی کسی عورت کی آبرو کسی سڑک پر لٹ نہیں سکتی۔ وہ مرد اپنے خاندان کی آبرو کی محافظ ہوتے ہیں۔ حضرات، اسلام نے مرد عورت کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ وہ فاصلہ کیا ہے؟ وہ فاصلہ ہر جگہ مینٹین کرنا ہے۔ مسجد میں بھی فاصلہ مینٹین کرنا ہے، جلسوں میں بھی، شادیوں میں بھی، کلاس روم میں بھی، کالج میں بھی، یونیورسٹی میں بھی۔ جب یہ فاصلے سمٹ جائیں گے، پھر آپ کو پیٹرول سے قریب کرنے کے بعد آگ لگنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ فاصلہ مطلب دوری۔ جیسے مسجد کے اندر عورتوں کا الگ انتظام، اختلاط نہ ہونے پائے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے اختلاط، دوسرا ہے خلوت۔ اختلاط کیا چیز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء فقال رجل یا رسول اللہ افرأیت الحموا قال احلم الموت۔ لوگوں، جہاں عورتیں ہوتی وہاں جانے سے بچو، وہاں جانے سے پرہیز کرو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا عورت کے لیے دیور سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے؟ کہا کیا سوال کر رہے ہو؟ دیور سے ویسے ڈرو جیسے موت سے ڈرتے ہو۔ حدیث کے اندر دیور کو موت قرار دیا گیا ہے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر دیور اور بھابھی میں ہنسی مذاق کا ماحول ہے، ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، بے پردگی، عریانیت، ساری چیزیں۔ دیور بھابھی کو چھیڑتا ہے، بھابھی دیور کو چھیڑتی ہے، یاد رکھو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، اختلاف کے ماحول سے بچنا ہے۔ جہاں عورتیں ہوتی وہاں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ یہ اختلاف۔ دوسرا ایک خلوت۔ خلوت کیا چیز ہے؟ خلوت تنہائی، ایک اجنبی مرد ہو، ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے ساتھ ہو،
ایک روم ہے، ایک مرد ہے، ایک اجنبی عورت ہے، خلوت سے شریعت نے منع کیا. آپ نے کہا لا یخلون رجل بامرأۃ لیس معہ ذو محرم منها، کہ کوئی آدمی کسی ایسے عورت کے ساتھ نہ رہے جس عورت کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو. دیکھو قوم کے لوگ بڑے نادان ہیں، اپنی جوان بچیوں کو مولوی صاحب پڑھانے کے لیے آتے ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے جوان بچی کو ایک کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے، کوئی تیسرا نہیں. پڑھانے والے مولوی صاحب، پڑھنے والی جوان بچی. ارے مولوی صاحب سے پہلے وہ انسان ہیں، بشر ہیں، ان کے بشری تقاضے ہیں. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے پڑھانے والا حسن بصری جیسا استاد ہو، پڑھنے والی رابعہ بصریہ جیسی نیک متقی خاتون ہو، اور قرآن جیسی مقدس کتاب پڑھائی جاتی ہو، تب بھی ناجائز ہے. پیارے نبی نے حدیث کے اندر فرمایا الا کان ثالثهم الشیطان، جہاں خلوت میں تنہائی میں ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت ہوتے وہاں تیسرا شیطان ضرور آتا ہے. یاد رکھو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ کو لفٹ میں جانا ہے، لفٹ کھلی ہے، آپ نے دیکھا اس لفٹ کے اندر ایک لیڈیز ہے، آپ اس میں جائیں گے چند سیکنڈوں کا، نہیں خلوت ہو رہی ہے، خلوت سے شریعت نے منع کیا. جب ایسا کبھی سچویشن آتا ہے تو اپنے ساتھ کسی تھرڈ پرسن کو، تیسرے کو لے لیا. کس نے لیا؟ تاکہ تنہائی نہ ہونے پائے. دیکھو یہ فاصلہ اسلام میں رکھا ہے، اس فاصلے کو ہر قدم مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. جہاں یہ فاصلہ مینٹین ہوگا وہاں ماحول درست ہوگا، جہاں یہ فاصلہ مینٹین نہیں ہوگا وہاں بگاڑ اور فساد کو آنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. ایک بہت ہی اہم بات بتا دیں، آخری بات، موضوع بہت ہی اہم ہے اور اپنی بات ختم کر دوں گا. آج ہماری بچیوں کا، ہماری خواتین کا ایک مسئلہ لائف اسٹائل کا بھی، بہت سارے مسائل ان کے اخلاقی بگاڑ، ان کے انتخاب کردہ، اختیار کردہ لائف اسٹائل کی وجہ سے پیدا ہو رہی. کیسا لائف اسٹائل؟ اللہ ہدایت دے میری بہنوں کو. گھر میں بڑی سادگی، شوہر ہے، شوہر کے لیے بننا سورنا کچھ نہیں. بننے سورنے نکلنے کی فکر کب آتی ہے؟ جب گھر سے باہر نکلنا ہو. ہونا تو کیا چاہیے؟ بننے سورنے کا مزاج گھر کے اندر ہو. گھر سے باہر نکلے ایک عورت پوری سادگی کے ساتھ نکلے. گھر کے اندر کبھی خوشبو لگانا یاد نہیں، شوہر ہے، شوہر کے لیے بننا سورنا آیا نہیں. خوشبو تب یاد آتی ہے جب گھر سے باہر نکل رہی ہو. مسجد کو بھی جائیں تو جانا حرام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول سڑک پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون گزری، خوشبو لگائی ہوئی تھی، ہوا چلی، ہوا کے جھونکے میں اس خاتون کی مہک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا امۃ الجبارین تریدین، اے امۃ الجبار کہاں جا رہی ہو؟ کہا مسجد جا رہی. کہا اس حالت میں مسجد؟ واپس چلو. میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا جو عورت خوشبو لگا کر نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے. غسل نہ کر لے. ایک عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت ضرور ہے، زیور پہن کے نہیں، خوشبو لگا کے نہیں، پھول لگا کے نہیں، مہک لے کے نہیں، پوری سادگی کے ساتھ آنا عورت کو. اگر عورت مسجد میں بن سور کے مہک لے کے آتی تو یہ آنا منع ہے، یہ آنا منع ہے. آج ہماری خواتین کے بہت زیادہ مسائل ان کے لائف اسٹائل سے تعلق رکھتے ہیں. گھر بننے سورنے کا، گھر سے باہر نکلے تو سادگی کے ساتھ نکلے. میری محترمہ اور بہنوں، ہمارا اور آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ اپنی تاریخ سے دور ہو گئی، صحابیات کی سیرت سے بہت دور ہو گئی. ذرا آپ صحابیات کی سیرتوں کو پڑھو، خیر القرون کی خواتین کی زندگیوں کو پڑھو، بڑا حوصلہ تمہیں ملے گا. ایسی خواتین ملیں گی با حیا، با شرم، عصمت و ناموس کی محافظ، استقامت کی پیکر. ایسی 10ویں نمونے آپ کو صحابیات میں ملیں گی، تابعیات میں ملیں گی. آج ہماری ماں اور بہنیں ایسے نمونوں سے غافل ہو کر کچھ ایسی خواتین کو موجودہ دور کی آپ نے آئیڈیل بنا رکھا ہے جن کے اندر نہ وہ کریڈٹ ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے جو صحابیات کے اندر تھا. ایک آخری بات پڑھو ام سلیم رضی اللہ عنہ کی سیرت. ام سلیم رضی اللہ عنہ جو انس رضی اللہ عنہ کی ماں ہے،
پہلے اپنے شوہر مالک سے جدا ہو گئی. ام سلیم ایک محترم خاتون ہے، ایک محترم خاتون ہے. پیغام کا نکاح آیا ہے، پیغام دینے والی شخصیت ابو طلحہ کی ہے، مدینے کے بہت بڑے سردار ہیں. ابو طلحہ نے کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم نے کہا ما مثلک کا یرد، تم جیسے کسی شریف انسان کا رشتہ کسی عورت کے لیے آئے، یہ اس عورت کی خوش نصیبی ہے. اے ابو طلحہ میں چاہ کر کے تم سے نکاح نہیں کر سکتی. کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میں ایمان والی ہوں، تمہارے اندر ایمان نہیں. کہا تمہارے اندر ایمان نہیں. کہا ایمان لا لو. کہا ایمان لا لو، نہ صرف میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں بلکہ تمہارا ایمان لانا میرا مہر ہوگا. کہا گواہ کون ہوں گے؟ کہا اللہ کے نبی کو گواہ بناؤ. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کا رخ کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا. آپ نے دور سے ابو طلحہ کو آتے ہوئے دیکھا. کہا لوگوں دیکھو ابو طلحہ آ رہے ہیں، ان کی پیشانی پر مجھے ایمان کا نور نظر آ رہا ہے. ابو طلحہ قریب پہنچے، آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی، ایک معاملے میں آپ کو گواہ بنانے کے آیا ہوں. ام سلیم کو میں نے نکاح کا پیغام دیا ہے. ام سلیم نے کہا تمہارا نکاح مجھ سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میں ایمان سے دور ہوں. کہا ایمان لا لو. ام سلیم نے وعدہ کیا ہے اگر ایمان لا لو تو میں تو تم سے صرف نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوں بلکہ تمہارا ایمان لانا میرا مہر ہوگا، میرا مہر ہوگا. اے اللہ کے نبی گواہ رہیے، ایمان لانے کے مہر میں ام سلیم سے نکاح کر رہا ہوں. جب رشتے ایسے مضبوط بنیادوں پر ہوں، ہدایت کے مہر پر ہوں، ایمان و اسلام کے مہر پر ہوں، ایسے میاں بیوی سے جو نسل چلے گی اس کی برکتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. آپ تاریخ پڑھیے، ہسٹری پڑھیے، ابو طلحہ ام سلیم سے جو نسل چلی، اتنے بڑے بڑے علماء اور محدثین اس نسل میں پیدا ہوئے. تعلقات کی بنیاد یہ ہونا پاکیزہ نسلیں پیدا ہوتی، پاکیزہ نسلیں جنم لیتی ہیں. انہی پر اتفاق کرتا ہوں، پروردگار عالم سے دعا کرتا ہوں اے بار الہ تو ہم سب کو جاہلیت کے رسم و رواج سے بچائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. اے بار الہ ہم میں سے جو لوگ بیمار حالت انہیں شفاء کلی عطا فرما. اے بار الہ جو لوگ قرض سے مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی عطا فرما. جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی کسی بھی خطے کسی بھی علاقے میں پریشان حال ہو، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما. جب تک زندہ رکھ دین و اسلام پر زندہ رکھ، ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.